الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور دل کی گہرائیوں سے درود شریف پیش کر لیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ ماہ ربیع النور شریف کی دوسری شب میں جشن عید میلاد النبی کے جلسے میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت میری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت و ملاقات و زیارت کا سبب بنائیں. فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے اس مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جس میں امام اہل سنت کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے. اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. کان جدھر لگائیے
تیری ہی داستان ہے، اور آگے بڑھ کر ایک جملہ کہتے ہیں اور وہ شعر کی صورت میں، اور یہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اعتقاد ہے جو امام اہل سنت نے فرمایا، کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ تجھ سا سیاہ کار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں، تجھ سا سیاہ کار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے، وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، حالات بڑے نازک ہے اور دنیا بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان کمیونٹی اور مسلمان پبلک کو ایک طرح سے مطلب خوف زدہ کیے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا لیول پر یہ حالات چل رہے ہیں اور ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں۔ لیکن ہم جس نبی کا میلاد منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اگر ان کی غلامی آ جائے، ان کا نقش قدم پر چلنا آ جائے، ان کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا گفتار، ان کا کلام، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، انہوں نے زندگی میں جو اسوہ حسنہ دیا ہے، اگر وہ پتہ ہمارے گلے میں آ جائے اور دیکھتے ہی یہ لوگ اندازہ لگا لیں کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے، سچا مومن ہے، سچا عاشق رسول ہے، اور یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا پابند ہے، تو اعلیٰ حضرت 107 سال پہلے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ آپ کے سامنے میری پہلی حاضری ہے، اور کل کی شب بھی اگر گواہی آ جاتی تو شاید ایک بیان ہو جاتا، لیکن حکمت الہی اور قدرت الہی کے جو فیصلے ہیں وہ بہتر فرماتا ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہوگی اس کا عنوان ہے حضور کی میلاد پر خوشی منانا کیسا ہے، حضور کا میلاد منانا کیسا اور اس پر خوشی کرنا کیسا۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، ضمناً ہو سکتا ہے کوئی بات اگر یاد آ گئی تو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس انداز میں سنیے، کیونکہ حضور کے میلاد کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم جہاں بھی حضور کا میلاد سجاتے ہیں تو اس نیت سے سجاتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں۔ اگر یہ ہمارا اعتقاد ہے اور یہ مہلت موٹی مسجد میں ہم بیٹھ کر اگر یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے یہ بات دل کھول کر سن لو کہ اگر انہوں نے سن لیا اور ایک نظر کر دی تو ان کی ایک نظر صبح قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے کافی اور وافی ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ اگر وہ ایک نظر اٹھا کر دیکھ لیں، اور دوسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ حضور کا میلاد ہے، اور حضور کے میلاد کی خاطر جس نے جو کچھ بھی کیا تو حضور نے ان کے احسانات کے بدلے دنیا میں بھی دیے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن حضور اپنے مقدس ہاتھوں سے بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے حضور کے میلاد کے حوالے سے قرآن، حدیث اور ہمارے اسلاف نے ہمیں اور آپ کو کیا طریقہ کار بیان فرمائے،
میں چند گوشے اس کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن عظیم میں سورہ یونس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت، ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے، اور فرمایا تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ یہ قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کا فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں، اور وہ ان سب دھن دولت جائیداد سے بہتر ہے۔ یہ قرآن عظیم کی ایک آیت کا میں نے آپ کے سامنے مفہوم پیش کیا، جس میں ہمارا رب خود ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے، فضل ملے، تو بہتر یہ ہے کہ خوشی کیا کرو، یہ تمہارے مال اور دولت سے بہتر ہے جو تمہارے پاس جمع شدہ ہے۔ یہ قرآن عظیم نے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے جو ہمیں اور آپ کو خوشی منانے کا اور جو ہمیں اللہ کی رحمت پر راضی رہنے اور اس کے فضل پر راضی رہنے کا حکم دیا، اب یہ فضل سے کیا مراد ہے؟ قرآن نے فضل کہا، اور فضل میں کائنات کی ہر نعمت ہے۔ دوسری جگہ رحمت کہا، تو رحمت میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں، لیکن اصل عنوان جو اس آیت کے تحت مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس فضل سے کیا مراد ہے اور اس رحمت سے کیا مراد ہے، تو سب سے پہلی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ رب تو فرماتا ہے کہ جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو خوشی کرو، تو یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو ارشاد فرمایا فضل خدا سے بھی ذات مصطفیٰ مراد ہے اور رحمت خدا سے بھی مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ یعنی کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا فضل، اگر کسی چیز کے ذریعے کوئی چیز ملی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا سب سے بڑے فضل کا نام ہے مصطفیٰ جان رحمت۔ اور اللہ کی رحمتوں میں سے اگر کوئی حصہ پوری کائنات کو ملا ہوا ہے تو قرآن کی ایک آیت واضح دلیل ہے اس پر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات کی تفسیر ہمارے لیے اور آپ کے لیے واضح ہو گئی، اللہ کی بارگاہ سے اللہ کا فضل عظیم یہ بھی رسول اللہ ہے، اور خدا کی سب سے بڑی رحمت بھی رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا۔ آگے سنیے، اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا وہ رب وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں سے ایک رسول بھیجا کہ وہ رسول ان پر اس کی آیتیں تلاوت فرماتا، اور آگے فرمایا انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا کرتا ہے، بے شک وہ اس سے پہلے ضرور گمراہی میں تھے۔ تو فرمایا انہی میں سے ایک رسول جو بھیجا گیا، اس کے چند مقاصد قرآن عظیم کی اس آیت میں بیان کیے۔ پہلا تو یہ کہ وہ محبوب جو تمہارے درمیان آیا ہے وہ تم پر قرآنی آیت پڑھتے ہیں، اور پوری کائنات جانتی ہے کہ یہ قرآن اگر کسی کے ذریعے سے ملا تو یہ رسول اللہ کے ذریعے سے ملا، اور وہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ فرمایا انہیں پاک، صاف اور ستھرا کرتے ہیں۔ ایک مقصد یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہے کہ حضور قرآن بھی سناتے ہیں اور قرآن سنا کر لوگوں کے دلوں کی صفائی فرماتے ہیں، اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ حضور کی آمد کا ایک مقصد ہے کہ وہ تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں، یعنی کتاب کا علم بھی دیتے ہیں،
اور حکمت کی باتیں بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اس زمانے کے اعتبار سے یہ یاد دلایا گیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم سب گمراہی میں تھے۔ پتہ یہ چلا جسے بھی سیدھا راستہ ملا ہے وہ یہ سیدھی راہ دکھانے والی ذات کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ آمینہ کے لال حضرت عبداللہ کے جگر پارے سیدنا محمد رسول اللہ کی ذات والا صفات سے۔ تو یہ قرآنی آیت سے بھی ہمیں حضور کی آمد کے چند مقاصد بیان کر کے ہمیں اور آپ کو یہ آگاہ کیا گیا۔ اب میں آپ کو طنز نہیں کرتا، ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، مسٹیک ہوتی ہے اور یہ ہماری اور آپ کی سمجھ پھیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مقرر صاحب نے کوئی کلمات ایسا جملہ کہہ دیا تو اب پبلک اپنے اوپر لے لیتی ہے، یعنی لوگ اپنے اوپر لے لیتے اور یہ سمجھتے کہ انہوں نے ہمیں کہا، حالانکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ جیسے حضور کی آمد کا ایک مقصد ہے کہ رسول تم پر آیتیں تلاوت فرماتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں گے، حضور نے تو لا کر قرآن دے دیا، اب حضور کی میلاد کا ایک مقصد یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ تم پر آیتیں تلاوت فرماتا ہے، یعنی پڑھتا ہے۔ تو جس محبوب کا آنے کا مقصد قرآن کی تلاوت ہے تو ہمیں اور آپ کو خود کو بھی اپنے آپ کو جانچنا اور پڑتالنا چاہیے کہ ہم لوگ مل کر کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو ایک سسٹم بنا رکھی ہے، حالانکہ آپ کے یہاں ماحول بہت اچھا ہے، لیکن جہاں جہاں ہم لوگ جاتے ہیں، پورا گجرات کی بات کر رہا ہوں، تو بڑی مشکل سے لوگ اب رمضان میں بھی قرآن سن پاتے ہیں، اور پڑھنا تو مولانا لوگوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہے، یعنی ختم کرنا یہ سب کا کام نہیں ہے۔ لیکن حضور کی آمد کا یہ مقصد ہمیں بتایا گیا کہ قرآن جتنا بندہ زیادہ پڑھتا جائے گا اللہ اس کے دل کو صاف اور ستھرا فرما دے گا۔ اور حضور کی میلاد کی پہلی محفل میری ہے اور ایسے دوسری شب ہے، آئے ہو تو ایک نسخہ عرض کرتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کبھی، کائنات میں ایک شخصیت گزری ہے، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل۔ یہ چار امام جو اپنے کہتے ہیں نا، حضرت امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یہ حنبلی مذہب کے امام ہیں اور اس کے مسلک کے امام ہیں۔ بہت بڑی قربانی دی ہے انہوں نے اور یہ قرآن کے لیے دی۔ اب ہمیں تو میرے خیال سے اتنی قربانی نہیں دینی پڑتی جتنی انہوں نے دی ہے نا۔ قرآن ہمارے پاس ایک دم بائنڈنگ میں موجود ہے، موبائل میں، ایپ میں موجود ہے، سب کچھ مطلب آسان ہے۔ اس زمانے میں ایک فتنہ کھڑا ہوا کہ لوگوں نے قرآن کو مخلوق کہنا شروع کیا، یعنی یہ خدا کی پیدا شدہ مخلوق ہے، اور اس فتنے کا جواب حضرت امام احمد بن حنبل نے دیا، اور اس زمانے کے جو بادشاہ تھے انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل پر زور ڈالا، کہا آپ قرآن کو مخلوق کہیں ورنہ آپ کو سزا دی جائے گی۔ آپ نے کہا سزا تو منظور کر لوں گا لیکن خدا کے کلام کو مخلوق نہیں کہہ سکتا۔ اس سے پتہ یہ چل گیا کہ خدا کا کلام قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے۔ ابھی حالات یہ باور کرائے جا رہے ہیں، ابھی بیچ میں ایک فتنہ اٹھا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ معاذ اللہ قرآن کو جیسے کسی یونیورسٹی کی کتاب سمجھ کر یہ کہنے لگا تھا ایک بندہ، اس میں سے 26 آیتیں یہ نکال دو، فلاں نکال دو، ایسا فتنہ کھڑا ہوا۔ قدرت نے اتنی گھٹیا مار ماری کہ ان کے قبیلے والوں نے بھی اس سے جماعت سے مار کر دیا، یعنی یہ قدرت کی سزا ہے کہ قرآن، اسلام، پیغمبر، فرشتے، جنت، دوزخ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، یعنی اپنی سادی زبان میں یوں سمجھ لیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ایمان مجمل اور مفصل پڑھتے ہیں، اگر اس پر کسی بھی بندے نے کائنات میں نکتہ چینی کی، قدرت فوری طور پر اس کو سزا دیتی ہے، یہ قدرت کا فیصلہ۔ لیکن یاد رکھیے اس وقت ہمارے بزرگوں نے حضرت امام بن حنبل سے بھی کہا دھیان رکھیے گا، بادشاہ ہے، نہ جانے کیا کرے گا، کہا جو بھی سزا ملے گی لیکن ہمارا جو اعتقاد ہے اس سے ہاتھ نہیں دھوئیں، یعنی ہم اس پہ مطلب ڈٹ جائیں گے۔ آخر کار ان کو قید کر دیا، مارا گیا، پیٹا گیا، بڑی مطلب سزائیں دی۔ لیکن جب بھی کوڑا مارتے ہیں تو کہتے تھے اور لگاؤ، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یعنی ایک ایک کوڑے پر یہ تاثیر دیتے۔
اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ قدیم ہے، وہ کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بات انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے مطلب باور کرا دی. آخرکار بادشاہ بھی مجبور ہو گیا کہ بدلتا نہیں ہے تو چھوڑ دیا. لیکن اس سزا کے بعد قرآن سے اتنی محبت ہو گئی کہ اب بغیر قرآن کے انہیں سکون نہیں ملتا. ہاں، اب ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے میں نہیں بتا سکتا، لیکن پہلی میلاد میں حاضر ہو، آج سے کوشش کرو نا کہ 12 روز تک کم از کم ایک سورہ یاسین پڑھنے کی عادت ڈالنے کوشش کریں. اور یہ کوئی بڑی مشکل نہیں ہے. اور ہماری میلاد منانے کا مین مقصد بھی یہی ہے. ارے بھائی، اب بھی یہ جوان لوگ میرے دوست احباب بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی شریک ہوں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا آدمی. ارے بھائی، فیس بک اوپر مانس آخی رات تک کرنا تو کاٹی نہ کہ ارے بھائی آپ کی برادری نہیں کاٹتی ہوگی، آپ کے بچے سو جاتے ہوں گے، لیکن آپ جا کے ہمت نگر میں چیک کریں، پوری رات آدمی گیم پہ نکال ڈالتا. میں کہتا ہوں جب پوری رات گیم میں انٹرسٹ آ جائے تو پوری رات نکل سکتی ہے. جس دن یہ قرآن میں لذت آ گئی نا تو کھڑے کھڑے آدمی پورا قرآن بھی ایک رکعت میں ختم کر سکتا ہے. تو اس کی لذت ہے، لیکن آنی چاہیے، یہ یاد رکھیے گا. ورنہ میں ہوا میں فائرنگ کروں اس سے مطلب نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بزرگوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ایک آیت بھی قرآن کی روزانہ پڑھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے. ایک آیت میں کہہ رہا ہوں، ایک آیت بھی پڑھتے ہو تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ آیت آپ نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ ڈائریکٹ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں. یعنی رب تم سے بات کر رہا ہے، تم رب سے بات کر رہے ہو. یہ قرآن کی خاصیت ہے. اب ان کو لذت ہو گئی، کافی قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ قدرت کا کمال دیکھیے. اللہ رب العزت نے خواب میں اپنے دیدار سے مشرف فرما دیا. اب یہ بات ہے بڑی. اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں خود بیٹھا ہوں، میری عمر اتنی ہو گئی، میں نے اپنے دادا کو کبھی خواب میں نہیں دیکھا. آپ کے بوڑھے بزرگ گزر گئے، جلدی آتے نہیں کوئی خواب میں، کیونکہ ہمارا مزاج تبدیل ہو گیا نا، اس لیے لوگ خواب میں بھی نہیں آتے. مجھے ایک ریزن یہ سمجھ میں آیا کہ خواب میں اس لیے نہیں آتے کہ دنیا بھر میں ہم لوگ دنیا کی ساری چیزیں لے کے اتنا گھوٹالا دماغ میں کر دیتے نا، آخرت بھلا دی گئی، قبر بھلا دی گئی، میدان محشر بھلا دیا گیا، جنت دوزخ عذاب سزا یہ سب بھلا دیا گیا، اس لیے کوئی جلدی سے خواب میں بھی نہیں آتا. یہ کتنے بڑے لوگ تھے، قرآن پر اتنی قربانی دی، قدرت نے فیصلہ کیا، کہا احمد نے میرے قرآن کو مخلوق نہ کہہ کر قدیم ثابت کر کے میری محبت کا ثبوت دیا ہے، میں تجھے اپنے دیدار سے مالا مال کرتا ہوں. یہ حضرت امام احمد بن حنبل کی شان ہے. لیکن ایک بات اور بتا دوں، ابھی بھی ایک فتنہ نیا وجود میں آیا ہے یوٹیوب پر. ہماری قوم کے سماج کے نوجوانوں کو لوگ غیر مقلد بنانے میں بڑی کوشش کر رہے ہیں. غیر مقلد سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ 4 امام کی تقلید نہیں کرتے، یعنی نہ امام اعظم کو مانتے ہیں، نہ امام شافعی کو مانتے ہیں، نہ امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، نہ امام مالک کو مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام ڈائریکٹ رسول اللہ ہے، ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں، وہ ایسا عقیدہ پیش کرتا. لیکن یاد رکھیے کہ وہ جو جال بچھائے ہوئے نا، اس میں کئی لوگ اندر آ گئے. اس سے نکالنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے امام کی معلومات حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. یعنی کائنات میں امام اعظم جن کی ہم تقلید کرتے ہیں اور ہم حنفی کہلاتے ہیں، یہ امام احمد بن حنبل ہیں جن کو ایک بار خدا نے اپنے دیدار سے مالا مال کیا. اور امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت اس شخصیت کا نام ہے کہ خود کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے خواب میں 100 مرتبہ اپنے دیدار سے مالا مال کیا. اب حضور کے میلاد میں پہلی شب میں بیٹھے اور 2 امام کا تذکرہ میں نے کیا کہ دونوں نے خدا کا دیدار کیا. ایک نے 1 بار کیا، ایک نے 100 بار کیا. اچھا کوشش کرنا نا کہ اپنے رب سے اس کے دیدار کی طلب بھی پیدا کرنی چاہیے. آپ کہیں گے کہ برکاتی صاحب یہ کیا آپ نے بم پھوڑ دیا، یہ بھی کوئی تمنا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ طلب جب تک تھی نا تو کائنات ہمارے اور آپ کے قبضے میں تھی. یہ تصورات جب تک باقی رہے اور باقاعدہ رب کے دیدار کی لذتیں لوگ حاصل کرتے رہے تو بادشاہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. ہم نے جب تک حضور کے دیدار کی تمنائیں کی تب تک دنیا ہمارے قبضے میں تھی. آج جو ہمارے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا تو وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے جو کما حق مضبوط ہونا چاہیے تھا آج وہ کمزور پڑ گئے.
ہم نے تو میلادوں کو بھی خالی رسمی بنا رکھا ہے. میں یہاں کی بات نہیں کرتا, ایک جنرلی گفتگو کر رہا ہوں کہ بس ہم نے تو خالی مولانا سے کچھ باتیں سننی ہے, گھر جانا, بات ختم. نہیں, ہمارے یہاں تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بات جاننے کو مل جائے اور اس پر جب تک عمل نہ کر بیٹھو دوسرے جاننے کی کوشش نہ کرو. یعنی حال یہ ہے کہ ہم لوگ سب کچھ جانتے ہوئے عمل کون کرے گا؟ ٹھیک ہے, وہ جو نوکری کرتا ہو. ایسا نہیں, ہمارا دن سراپا عمل کا نام. اب کسی بھی دور میں اٹھا کر دیکھیے, جب تک لوگ اس پر عامل رہے اللہ نے بڑا مطلب رسوخ دیا. یہی امام احمد بن حنبل کی بات کرو, قرآن پڑھا, خدا نے دیدار کروایا. دیکھیے دیدار جب ہو تو پھر موقع بھی غنیمت ہوتا ہے, کیونکہ خواب خواب ہے, جلدی ٹوٹتا ہے, کوئی بھی مطلب ذریعہ بنتا ہے ٹوٹ بھی جاتا ہے. لیکن اس خواب میں ہمیں کر کیا لینا چاہیے؟ کچھ نہ کچھ معلومات اس ذات سے لے لینی چاہیے, یعنی سوال کرتے آنا چاہیے. اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سوال کرنا یہ بھی آدھا علم ہے. یعنی اچھا سوال کر لینا یہ بھی آدھے علم میں داخل ہے. جیسے خدا کا دیدار ہوا, عرض کر بیٹھے, کہا مولا اگر کوئی تیرا مقرب بننا چاہے, یعنی ایک دم قریبی بننا چاہے تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا احمد بن حنبل وہ قرآن پڑھا کرے. یعنی قرآن پڑھے. پتہ یہ چلا کہ قدرت یہ فیصلہ کر چکی ہے, جب مصطفیٰ جانے رحمت پر نازل ہونے والے قرآن کو یہ کثرت سے پڑھتی ہوتی ہے, اتنا زیادہ وہ خدا کے قریب ہوتی رہے گی. اور ہمارے یہاں ہم لوگ خالی ختم کب پڑھواتے ہیں؟ خالی زیارت میں پڑھواتے ہیں, چہلم میں پڑھواتے ہیں, اب باقی فاتحہ خانی میں پڑھواتے ہیں. یہ پورے ہندوستان میں مطلب پاکستان میں سب میں مشہور یہی ہے. لیکن یہ قرآن صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ زندہ لوگوں کے لیے بھی ہے. یہ ضمناً میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تو میں نے یہ بات عرض کر دی کہ قرآن سے محبت کتنی ہونی چاہیے. ایک تو حضور یہ کام کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کرتے اور اس کے بعد حضور لوگوں کے دلوں کی صفائی فرماتے. یہ حضور کا مقصد جو ہے آنے کا, تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ قرآن بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کے دلوں کو سنوارنے کی کوشش کریں. میں آپ کے ایریے میں میرے خیال سے 17 سال پہلے یہاں حاضر ہوا تھا اس ایریے میں ایک بیان کے لیے. وہ تو شاید آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا, لیکن ایک ذہن ہے کہ میں آپ کے علاقے کے حالات زیادہ جانتا نہیں, لیکن آپ خود علاقے میں رہتے ہیں, آپ کو اندازہ تو ضرور ہوگا. آج بیٹا باپ سے نفرت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ حالات بنے ہوئے. بیٹی ماں سے نفرت کر رہی ہے, بہو ساس سے نفرت کر رہی ہے, ساس بہو سے نفرت کر رہی ہے. یعنی ایک الگ ماحول ہے. وجہ دل صاف نہیں ہے, اور جب تک دل صاف نہیں ہوں گے, حضور فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے دل صاف نہ ہو جائے. اور فرمایا تمہارے دل اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری زبان نہ سدھر جائے. اور فرمایا تمہاری زبان اس وقت تک نہیں سدھرتی جب تک کہ خاموشی میں نجات ہو تو خاموش رہو, اور جب بولنے کی ضرورت پڑے تو فرمایا اچھی بات بولو, اللہ تمہارے دلوں کو صاف کر کے محبت میں تبدیل فرماتا. آج ہمیں اور آپ کو بھی یہ ضرورت ہے. حضور کا میلاد ہے نا, دنیا الگ الگ انداز میں منا رہی ہے اور پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے, منائیں گے بھی, لیکن اس منانے میں حضور کی آمد کے مقاصد کو بھی ہم اور آپ پیش نظر رکھیں گے. میں نے شروعات میں ایک بات عرض کی تھی کہ حضور اللہ کا فضل ہے, حضور کی رحمت ہے, اس پہ خوشیاں منائیں. اب خوشی کیسے منائیں اس کو بھی ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے. آپ کے یہاں سنجیدگی بہت ہے, ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہوگا, لیکن جہاں ہوتا ہو نا یہ ان کے لیے پیغام ہے. ہمارے یہاں اکثر و بیشتر اسی جلوس عید میلاد النبی میں کچھ جوان ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں یا کچھ لوگ ایسا کام کر بیٹھتے ہیں کہ پوری مطلب قوم بدنام ہوتی ہے. ہمارا دین جو ہے نا وہ تہذیب والا دین ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ ادب سکھاتا ہے, اور کائنات میں اسلام سے بڑھ کر کسی مذہب نے آج تک ادب کی تعلیم نہیں دی ہے. سراپا ادب اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اس لیے ہمیں جب بھی موقع ملے, چاہے وہ جلوس میں ہو, جلسے میں ہو, منہ مبارک کے دیدار میں ہو, یا کائنات میں کہیں بھی رہیں, سراپا ادب بن کر یہ میلاد منائے, تاکہ ادب کی وجہ سے بھی اللہ اور اس کے رسول اپنی بارگاہ سے نوازشات فرماتے ہیں. سراپا ادب, اور یہ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں نا
کہ ہمارے یہاں اگر معاذ اللہ کوئی 12ویں شریف کو پھٹاکڑے پھوڑے تو یہ جائز نہیں ہے، اس کو ہمیں یاد میں رکھنا چاہیے۔ ابھی کیا وہ کمپٹیشن کا دور ہے نا کہ بھائی ایڈر میں ایسا منایا تو اپنے ہمت نگر میں بھی ہمت کر لیتے ہیں، نہیں، یہ ہمت ایڈر والے کرے تو ہمت نگر والوں کو یہ دلیل نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں میلاد جو ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کے لیے ہے، اور تعظیم میں آتش بازی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ڈھول تاشے بجائے یا ڈی جے بجائے یا معاذ اللہ ناچے کودے تو ہمارا دین اس کی قطعی اجازت ہے۔ اس کو ہمیں اور آپ کو لوگوں تک باور کرانا چاہیے اور ہماری قوم کے جوانوں کو سمجھانا بھی چاہیے۔ ہاں سنجیدگی سے سمجھاؤ گے تو وہ بھی بڑے سمجھدار لوگ ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ایک بات میں نے یہ عرض کر دی کہ خوشی شریعت کے دائرے میں رہ کر منانی چاہیے، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوشی میں آدمی جب شریعت سے آپے سے باہر ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی قدرت جو ہے وہ اس کی پکڑ کرتی ہے۔ ہاں اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں اسی کتاب سے، اب خود سمجھدار ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ خوشی منانے کا جو اسلام نے حکم دیا کہ خوشی تو مناؤ لیکن رہ کر اسلام کے دائرے میں مناؤ، اگر اس سے ایک ذرہ برابر بھی باہر نکلے تو پھر پکڑ کیا ہے وہ سنیے۔ ایک مرتبہ حضور جلوہ فکن ہے، رسول اللہ جلوہ فکن ہے، اور جب حضور جلوہ فکن ہو جاتے تھے تو صحابہ ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، یعنی ایک دم سائلنٹ اور ہماتن گوش ہو کر حضور کی مطلب باتیں یعنی حدیث سے سماعت کرتے۔ ایک بار بیٹھے ہوئے عجیب اتفاق کہ حضرت فاروق اعظم کے آنے میں تھوڑی لیٹ ہو گئے اور ان کی جگہ آگے ہوتی تھی، وہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ کے بیٹھ گئے۔ اب جیسے بیٹھے تو سب صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب اسی درمیان قریب میں صدیق اکبر بھی بیٹھتے تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ کہیں سے توریت کا نسخہ اٹھا کے لائے۔ توریت سمجھ رہے؟ یہ 4 کتابیں جو بولتے ہیں نا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اب حضور کا دور ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے، اب ان کو کہیں سے یہ نسخہ مل گیا، یعنی توریت شریف، یہ زبور شریف کا توریت شریف، تو وہ لے کے آ گئے حضور کی بارگاہ میں، اور سب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی باتیں مطلب ختم ہوئی، انہوں نے جو ہے تنہائی میں وہ نسخہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کن کے پاس؟ رسول اللہ کے سامنے۔ حضور اپنی شان جلوہ فکن ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، اور صرف ایک کام کیا، پڑھا تھا تو توریت، کوئی بڑا کام تو نہیں تھا نا، مطلب اللہ کی کتاب ہے۔ اب انہوں نے جب یہ پڑھا یعنی توریت کے نسخے کو پڑھا تو راوی لکھتے ہیں وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، یعنی حضور کا چہرہ انور تبدیل ہو گئے، یعنی جلال، اور جب حضور جلال میں آتے یعنی غضب ہوتا تو حضور کا چہرہ سرخ ہو جاتا یعنی لال ہو جاتا، اور صحابہ اس کیفیت سے پہچان لیتے تھے کہ حضور یہ چیز کو پسند نہیں فرماتے، حالانکہ ہے فاروق اعظم یعنی قریبی ہے، دوسرے نمبر پہ ہے ان کے ہاتھ میں توریت، کوئی دوسری کتاب بھی نہیں ہے، اللہ کی کتاب جسے توریت کہا جاتا ہے وہ ہے، پھر بھی حضور کا چہرہ لال ہوا۔ قریب میں صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اسے جھنجھوڑا اور فرمایا فقال ابو بکر ثقلتک السواقل ما تراه بوجه رسول اللہ، یعنی فرمایا تم پر رونے والی روئے اب تم رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتے کہ حضور جلال تھے؟ جیسے فاروق اعظم نے دیکھا، نظر اٹھائی کہ حضور تو جلال میں، تو فوراً حضرت فاروق اعظم کو ایک نسخہ معلوم تھا کہ حضور جب ناراض ہوتے تو وہ 2 گھٹنوں پہ کھڑے ہو جاتے اور ایسے ہاتھ ایسے جوڑتے اور فرماتے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما، یہ کہہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تو فوراً کھڑے ہوئے فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب کی پناہ مانگتا ہوں، ہم اللہ کی ربوبیت، اسلام کے دین اور مصطفیٰ جان رحمت کے نبی ہونے پر راضی ہیں، یہ جملہ کہا تو حضور کا جلال جو تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور اس کے بعد حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضرت عمر کی ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعوہ، فرمایا سن لو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے نکل آئے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع اور پیروی کریں۔ یعنی حضور نے یہ جملہ کہہ کر اس بات کی نشاندہی کی، کہا عمر اب توحید انجیل اور زبور نہیں بلکہ صرف اور صرف قرآن چلے، یعنی اب میرے سامنے پڑھنا ہو تو صرف قرآن پڑھو، اس کے سوا کوئی کتاب کی اجازت نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر پڑھنے پڑھانے میں جو فاروق اعظم کی سمجھ میں تھی کہ میں تورات پڑھوں گا تو حضور راضی ہو جائیں گے، وہاں حضور نے غضب فرمایا اور فرمایا اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو ان کے لیے بھی تورات کا حکم نہیں ہوگا، ان کے لیے بھی حکم ہوگا کہ وہ نہیں پڑھیں جو مصطفیٰ کے قلب انور پر قرآن نازل ہو رہا۔ اس سے پتہ یہ چل گیا ہمیں، یہ تو میں نے بات حدیث سے دلیل دے دی کہ اگر ایسا معاملہ بھی ہو اس میں بھی رسول پسند نہیں فرما، تو اب آپ اور ہم خود غور کر سکتے ہیں کہ میلاد میں اگر کسی نے کوئی غلطی کی یا کوئی ایسی لغزش ہو گئی اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے وہ ہم اور آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ آگے سنیے کہ اللہ رب العزت اگر عزت دے، اسلام ہے اللہ نے سب کو عزتیں دی ہیں اور جتنی بھی عزتیں ملتی ہیں یاد رکھیے وہ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور یہ تقسیم ہوتی ہے رسول اللہ کی جانب سے۔ اگر کبھی ذلت کا سامنا کرنا پڑ گیا، یعنی کوئی ایسا مسئلہ آ گیا اور اس میں بڑی بدنامی ہوئی، تو بھی کبھی یہ احساس نہ کریں کیونکہ یہ بھی رب کی عطا کردہ اور مصطفیٰ کی تقسیم ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ حضرت ایاز، محمود ایاز نام سنا ہوگا، محمود غزنوی کے خاص وزیروں میں تھے اور خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا بادشاہ کے ساتھ بڑی شان و کر و فر کے ساتھ جا رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا ایاز کیا بات ہے، آئے تھے تو ٹاٹ کا لباس تھا، آج بڑا ٹھاٹ ہے؟ تو وہیں سواری پر سوار ہو کر فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس سے عزت دیتا ہے۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ کسی بہانے حضرت ایاز کسی معاملے میں پھنسے اور ان کے گردن میں کسی نے جوتوں کا ہار ڈالا، یعنی ذلت ہوئی، تو لوگوں نے پھر تانا دیا، کہا وہ ٹھاٹ کہاں گیا؟ تو فرمایا وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ جملے ارشاد فرمائے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جملے کہہ کر حضرت ایاز ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ عزت بھی وہیں سے ملتی ہے، ذلت بھی وہیں سے ملتی ہے، لیکن کبھی نا امید نہ ہونا، چاہے وہ خوشی ہو تو وہ بھی ختم ہونی ہے، ذلت ہو تو وہ بھی ختم ہونی ہے، اور اگر یہ دونوں ذات کی تقسیم اور عطا پر راضی رہو گے تو یہاں بھی اللہ کے قرب کے جلوے سے مال مال رہو گے، اور قیامت کے دین پہنچو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے دیدار سے پوچھنا فرما دیے جاؤ گے۔ اور یہ بات کنفرم ہے اور یہ اللہ کی طرف سے تمام بندوں کے لیے ایک عام بات ہے، مومنوں کے لیے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ بات بھی کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آئے نا تو ہمیں اور آپ کو صبر اور ضبط سے کام لینا چاہیے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں جاتے جاتے کہ شکر ادا کرنے کے ہمارے یہاں طریقے مختلف ہیں۔ نمبر ایک، جب بھی کوئی نعمت ملے یعنی خوشی ملے تو موقع ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک آدمی کو خوشی ہوتی ہے، کبھی خاندان والوں کو خوشی ہوتی ہے، کبھی گاؤں والے علاقے والے خوش ہوتے ہیں، کبھی پورا شہر خوش ہوتا ہے اور کبھی پورا ملک خوش ہوتا ہے۔ کائنات میں جتنی بھی خوشیاں ہیں آپ کسی بھی خوشی کو اٹھا کر دیکھ لو وہ کہیں نہ کہیں محدود ہے۔ محدود کا مطلب کہیں جا کر وہ رک جاتی ہے، لیکن ہم جس نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں 12 ربیع النور شریف کی خوشی اتنی بڑی خوشی ہے کہ کائنات میں سب نے اس خوشی میں شرکت فرمائی، یعنی سب خوش ہوئے اور باقاعدہ اللہ نے اس خوشی پر بہت کچھ لوگوں کو عطا بھی فرمایا اور آج تک وہ بانٹتا ہی جا رہا ہے۔ لیکن شکر کرنے کے طریقے یہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیے ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت کو خوشی عطا فرمائے، مثال کے طور پر خوشی کی 2 قسمیں، وہ یہ ہے ایک وقتی طور پر ہوتی ہے اور ایک دائمی طور پر ہوتی ہے، یاد رکھیے گا اس کو۔
اب اس خوشی میں آپ دیکھیے کہ جیسے کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، جنم لیا، تو جس کے یہاں بچہ جنم لیا اس کا والد خوش ہے، اس کی والدہ خوش ہے، اور ان دونوں کے ماں باپ بھی خوش ہیں. لیکن وہ کب تک ہے؟ جب تک کہ عقیقہ ختنہ مطلب تھوڑا بڑا نہیں ہو جاتا، یہ تب تک میں خوشی مفقود ہو جاتی، یعنی پھر ختم ہو جاتی. اور ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو دائمی ہوتی ہے، اور دائمی خوشی وہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا نصیب ہو جائے، تو یہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہی عطا فرما دیتا ہے. ہاں، اس کو یاد رکھیں گے. دوسری بات، خوشی جو ہے وہ عطا اللہ کرتا ہے. جب اللہ دیتا ہے تو بندے کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے، خوشی ملے، تو قرآن عظیم میں ہے کہ جب اللہ کوئی نعمت سے سرفراز فرمائے تو اس کا شکریہ ادا کرنا یہ لازم ہے. جیسے میرے کو یہاں بھی موقع ملا آپ کے سامنے میلاد پڑھنے کا، تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب شکر کرنے سے ملے گا کیا؟ کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. یہ قدرت کا نظام ہے. اب آپ کو جو بھی نعمت مل رہی ہے خالی الحمدللہ کہتے سیکھ جاؤ، آپ کل سے ہی شروع کر دو. جو بھی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرو، حضور کی ذات کی طرف متوجہ ہو کے کہو کہ حضور یہ ملا ہے، یہ آپ کے صدقے میں ملا ہے. یہ دو ذاتوں کی طرف منسوب ہو کر یہ عرض کرو گے نا، تو قدرت نے کائنات میں جتنوں کو بھی دیا ہے نا، تو یہ صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے عطا فرمایا. ہاں، لیکن شرط یہ کہ اللہ کی حمد بیان کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں، یعنی ان کی نعت پڑھیں. یہ دو ذاتوں کے لیے اپنا رخ مبذول کریں. اب ہمارے یہاں کیا ہو گیا کہ ہم لوگ جب کوئی چیز پاتے ہیں تو کبھی کبھی اپنا بھی نام لیتے ہیں. اس کی میں مثال سمجھا رہا ہوں، غلط مت لگا نا، یہ حقیقت. جیسے مثال کے طور پر 2-3 تقریر کے بعد اگر کسی نے داڑھی رکھ لی ہے نا، کہ بھائی آج سے حضور کا میلاد 1500 سالہ ہونے جا رہا ہے، تو میں داڑھی رکھ لیتا. اب اگر کسی نے داڑھی رکھ لی تو میرے جیسا مطلب ان پڑھ مولانا کیا کہے گا کہ میری تقریر کی وجہ سے ایسا فائرنگ. دیکھا میں ہمت نگر گیا، اتنوں کو داڑھی رکھا. اب یہ جو جرت ہے نا وہ غلطی ہے. اب وہ چاہے مولانا کرے تو بھی ٹھیک ہے، مفتی صاحب کرے تو بھی ٹھیک ہے، مولوی صاحب کرے تو بھی ٹھیک ہے، یہ جرت نہیں کرنی. اس لیے کہ ہماری اور آپ کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ تو صرف اتنا ہی ہے، وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. توفیق یہ اللہ عطا فرماتا ہے. اور اس پر میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہ سب کام جو ہے نا یہ مولانا مولوی نہیں کرتے، یہ ڈائریکٹ قدرت. حضرت بایزید بستمی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑی شخصیت. وہ فرماتے ہیں میں 30 سال تک محنت کرتا رہا لوگوں، 1-2 سال نہیں، 30 سال گزر گئے اور بڑھنا گڑا ایک کے نوشید گیا. یعنی ایک بندہ بھی رائے راست، اور کس سے؟ بایزید بستمی سے، برکاتی سے نہیں. تو یہ بایزید بستمی وہ ہے جو بہت بلند پائے پر ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے 30 سال محنت کی، اور جب 30 سال محنت کی کوئی سدھرا نہیں تو فرماتے میں نے ہتھیار ڈال دیا. اور پھر ایک دن اللہ سے عرض کیا کہ مولا یہ سب تیرے بندے، یہ کہا یہ سب تیرے بندے ہیں، اس کو سدھارنا میرا کام نہیں ہے، توفیق تیری ذات ہی دے سکتی ہے. یعنی اقرار کیا، رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا اور کہا بایزید کا کام تو صرف وما علینا الا البلاغ ہے، بس اتنا کہنا تھا. آپ فرماتے جو 30 سال میں نہیں سدھرے وہ 30 دن میں لوگ سدھرتے رہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے، برکاتی کے بلاوے پر نہیں. ماما نے، ہمارے یہ رفاقت بھائی نے اور ہمارے پورے کمیٹی والوں نے بلا تو لیا، لیکن یاد رکھیے اگر کوئی کچھ کام مجھ سے نہ ہو سکے تو میرا قصور مت سمجھیے گا. یہ رب کی توفیق پر ہے کہ آپ 1500 سال جشن ملا تھا اور نبی کی دل کو سکون پہنچانے کے خاطر آپ داڑھی نہ رکھ سکتے، آپ 5 وقت کی نماز نہ پڑھ سکے جس سے رسول اللہ کے دل کو ٹھنڈک ملتی تھی، تم قرآن نہ پڑھ سکے جس سے اللہ اور اس کے رسول کا قرب ملتا تھا، آپ رسول اللہ کے نام پر غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا اور اپنے رشتہ داروں کا بھلا نہ کر سکے، تو یہ کسی مولوی کا قصور نہیں ہوگا، یہ کہیں نہ کہیں ہمارا قصور ہوگا کہ ہم جیسے بندوں کو وہ توفیق نہ مل سکے. میں خود اپنے اوپر غور کرنا ہوگا، اس میں نہ آپ قصوروار ہیں نہ میں قصوروار ہوں. حضرت امام حسن بصری، اور یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے،
اب اتنے بڑے بندے کو مطلب جب جلسہ ہوتا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے زمانے میں کوفہ اور بصرہ میں بڑے جلسے ہوتے تھے، لیکن یہ اتنے بڑے تھے کہ مولا کائنات نے اپنے زمانے میں ان کو خلافت عطا فرمائی۔ آج جتنے بھی بزرگان طریقت کے سلسلے چلتے ہیں نا، یہ سارے سلاسل جا کر حضرت امام حسن بصری سے بھی ملتے، ایک سلسلہ یہ بھی ہے۔ اب اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی تقریر کرتے تھے، لیکن تقریر میں ایک بندی کا انتظار کریں، اور جب تک وہ آ نہیں جاتی تب تک تقریر نہیں کرتی۔ تو لوگوں نے کہا کہ حسن بصری یہ کیا کرتے ہو، یعنی اس بڑھیا کا اتنا انتظار؟ تو ارشاد فرمایا، کہا میری زبان صرف وہ بڑھیا ہی سمجھ سکتی ہے، یعنی وہ تقریر میری وہی سمجھ سکتی ہے، اور مجھے جو کچھ پھر آتا ہے تقریر کے دوران باتیں، یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ اس بڑھیا کی وجہ سے ہے۔ لوگوں نے پوچھا حسن بصری وہ کون ہے؟ تو کہا وہ وقت کی رابعہ بصری ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی پتہ یہ چلا برکاتی کرسی پر بیٹھا ہے اس لیے روحانیت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ فلاں صاحب بیٹھے اس لیے نہیں ہے، آپ میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہے، رسول اللہ کی نگاہ میں بھی محبوب ہے، اور اسے یہ وجہ سے اللہ جس اپنے روحانیت طاری فرما دیتا ہے، اور یہ قدرت کا نظام ہے، وہ جس کو چاہے پسند کر لیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء یا بایزید بستامی یا کسی اور بزرگ، ان کے پاس کوئی بندہ آ گیا، یعنی وہ تقریر کر رہے تھے، وہ بندہ جب آیا تو کھڑے ہو گئے، وہ تقریر کر رہے، وہ بندہ آیا تو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے مطلب اس کا استقبال کیا، بٹھایا۔ جب مجلس پوری ہو گئی تو واپس ہو گئے۔ قریب میں بیٹھنے والے نے کسی نے کہہ دیا، کہا حضور یہ کیا ہوا؟ وہ جو آیا تھا وہ سبزی بیچ رہا ہے۔ اتنے بڑے ولی مسند سے کھڑے ہو گئے، کہا اس کو آپ نے کیا سمجھا، یہ تو سبزی بیچ رہا ہے۔ قربان جائیں، بڑوں کی نگاہیں بڑوں کی نگاہیں ہوتی ہیں۔ ارشاد فرمایا تیری نظر صرف سبزی تک ہے، تجھے پتا نہیں یہ دلی کا کتب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کرسی پر بیٹھنے والا معزز ہو یہ ضروری نہیں، آپ میں سے بھی کوئی خاص ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں ہمیں باور کرنی ہوگی کہ آخر یہ عمل کی تقریر ہو رہی ہے، نصیحت ہو رہی ہے، اگر کہیں عمل نہیں ہے اور توفیق نہیں ملتی تو نہ میرے دل کا قصور ہے نہ آپ کے دل کا قصور ہے، اس کی توفیق پر ہے۔ اگر وہ چاہ لیں تو 1 گھنٹے کی تقریر نہیں، کبھی کبھی ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا کمال ہے، اور اس کی میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ 10 روز جو باقی ہے نا وہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ حضور غوث پاک، اب ان سے بڑا کوئی ولی ہے کائنات میں؟ ان سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، لیکن آپ پڑھنے کس کے کہنے پر؟ کسی کے کہنے پر۔ ایک مرتبہ بیل لے کے واڑی پر جا رہے تھے، خود کی مطلب زمین تھی، تو بیل لے کے جا رہے تھے، تو بیل نے ایسے مڑ کے کہا عبد القادر یہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، بس اتنا۔ کس نے بولا؟ بولو نا وہ اور زور سے، بیل نے، اور بات کی غوث پاک سے کہ آپ اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بس اتنا سننا تھا۔ وہیں مطلب چھوڑا بلدوں کو اور سیدھے گھر آئے، ماں کی گود میں سر رکھا اور کہا ماں عبد القادر یہ چاہتا ہے کہ کسی اعلیٰ تعلیم کے لیے سفر کریں، یعنی علم حاصل کریں۔ فرمایا بیٹا ایسا کیوں خیال آیا؟ کہا ماں مجھے بیلوں نے یہ جملے کہے کہ تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اتنی بڑی ذات یعنی غوث پاک، خالی بیلوں نے یہ جملے کہے وہیں بوری چھوڑ دی اور دین کے لیے لگ گئے۔ یہ کتنے سال سے جشن منا رہے ہیں آپ؟ سالوں ہو گئے۔ اگر ہم اور آپ کہیں سدھر نہیں رہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کی نیتوں میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ضرور تلاش کرنی چاہیے، مجھے بھی تلاش کرنی چاہیے، میں آپ کی بات نہیں۔ میرے ایک مطلب امام صاحب تھے وہاں ہمارے یہاں، میں ان سے کہتا تھا کہ آپ مجلس میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے کبھی کبھی بات ہوتی تھی، بڑے تھے وہ ہمارے، حضور مفتی اعظم ہند کے مرید تھے۔ تو میں نے کہا حضرت آپ کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا 3 لوگوں کی نیت تبدیل ہو جائے تو آ جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا حضرت وہ 3 لوگ کون ہیں؟ کہا تم جیسا پہلا مقرر۔ میں نے کہا ہماری نیتوں میں کیا فتور ہے؟ تو فرمایا تقریر اس لیے اچھی کرتے ہو تاکہ دوسری تقریر لوگ کروائے، کہ نیت بدل دو۔ یہ مجھے کہا سامنے،
کہ یہ نیت بدل دو کہ دوسری تقریر کوئی کروائے گا. نہیں, تمہارا تو کام ہے کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں جو حق ہے وہ پہنچا دو. کوئی بلائے تو بھی ٹھیک ہے, نہ بلائے تو بھی ٹھیک ہے. روزی دنیا بلکہ قدرت روزی کا مالک ہے. یہ جملہ کہہ کر مطلب انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ مقرر کا قصور ہے. میں نے کہا دوسرا تو کہا پبلک. میں نے کہا پبلک بیچاری سننے آتی ہے, اتنی قربانی دے رہی ہے اور آپ ان کا قصور نکال رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ وہ سننے کم آتی ہے, چکھنے زیادہ آتی ہے. یہ انہوں نے جملے کہے. میں نے کہا تیسری کس کی کمزوری ہے؟ کہا کمیٹی والوں. میں نے کہا کمیٹی والے تو بیچارے پیسے خرچ کرتے, اتنی قربانیاں دیتے ہیں. کہا وہ بھی کبھی یہ سننا چاہتے ہیں لوگوں سے کہ ہماری کمیٹی نے کتنا بڑا جلسہ. یعنی یہ تین لوگ اگر سدھر جائے نا تو یہ امت آج بھی راہ راست پر آ سکتی. نیت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اور آپ نے یہ شروع کر دیا, امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ یہ 1500 سالہ عید میلاد آپ کے ہمت نگر والوں کے لیے یادگار میلاد ہونا چاہیے. یہ کوشش ہم سب کو کرنی ہے, یہ میرے ایک سے نہیں ہوگا, یاد رکھیے گا. ہم سب مل کر کوشش کریں گے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے. تو میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بھی قسمت میں ملتا ہے وہ ڈائریکٹ حضور سے ملتا ہے. اور جب یہ میلاد 1500 سالہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے تو اس پر اللہ کا بھی شکر ادا کریں گے اور رسول اللہ کا بھی شکر ادا کریں گے. اور یاد رکھیے شکر کرنے سے کبھی نعمت کم نہیں ہوتی. آپ ٹرائی کریں. جو کبھی کسی مرحلے میں شکار ہو جاتے ہیں نا, وہ کل سے ہی الحمدللہ 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 پڑھنا شروع کر دیں. چند روز نہیں بیتیں گے کہ اللہ اس کو وہیں پہنچا دے گا جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے. ایک بندہ تھا پہلے کے زمانے کا, وہ پیغمبر سے کہتا ہے کہ نعمتیں اتنی مل گئی ہے کہ اب سنبھالی نہیں جا رہی, یعنی اب اس کو تھوڑا کم کروا دیں یا رکوا دیں. اب وہ پیغمبر گئے, جب ان پر وحی نازل ہوئے تو اللہ سے عرض کیا, کہا مولا یہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اس کو مطلب یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب کم کر دے یا تو مطلب وہاں اسٹاپ لگ جائے, اب سنبھالا نہیں جاتا. قدرت کا کمال دیکھیے. فرمایا اس پیغمبر سے وہی فرماتے ہوئے, کہا اس بندے سے جا کر صرف اتنا کہہ دو کہ وہ الحمدللہ پڑھنا بند کر. یعنی وہ الحمدللہ پڑھنے پر یہ رب دے رہا ہوں, وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے, ابھی دروازے بند کر دیتا ہوں. تو وہ سمجھ گیا, کہا یہ جو کچھ بھی مل رہا ہے نا یہ اس کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے مل رہا ہے. آج ہمارے یہاں شکر چلا گیا, نا شکری آ گئی. غم میں نے پوچھو نا, آیا تو میں کوئی نے پوچھتا نہیں ہوں نہ, تم نے کوئی نے پوچھے ہی نہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا, مولانا نے پوچھو, میں نے پوچھو کہ کیا مجھے مولانا پوچھو, ارے بھائی حالت بہت خراب تھی. یعنی آدمی کبھی یہ کہہ دے, حالانکہ ایسا نہیں پوچھنا چاہیے, لیکن اگر کوئی پوچھ لینا تو طریقہ یہ ہے کہ ہر حال میں یہ کہو الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اور یہ ہمارے بزرگوں نے بتایا. تو حضور کی میلاد پر ہمیں جو یہ 1500 سالہ عید میلاد ملی ہے, آج تک ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ 1400 سال, 1450 سال, 1400 سال, 1450 سال. اب یہ کوئی مقرر یا خطیب نہیں کہے گا, بلکہ اب جو ہم اور آپ سنیں گے نا وہ یہ ہوگا 1500 سال. یعنی 1500 سال پہلے حضور نے یہ کہا, 1500 سال پہلے یہ کہا, یعنی پوری کائنات میں اب یہ مشہور ہوگا. تو ہم اور آپ یہ خوش نصیب نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ صدی عطا فرمائی جس میں یہ عدد پورا ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو کوئی نہ کوئی 15 کام جو بھی اچھے لگے شروع کرنے چاہیے 12 دن میں. پھر وہ تعداد بڑھاتے جائیں گے. تو عموماً حضور کے لیے جو بندہ شروع کرتا ہے تو پھر قدرت اسے بند نہیں کرنے دیتی. شرط یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا کام شروع کر دینا چاہیے, 15-20 کام, چھوٹے موٹے ہی صحیح, عمل سے ہو, اچھے کام ہو, شروع کریں. اور حضور سے یہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ یہ صرف اس لیے شروع کیا ہوں کہ آپ کے صدقے میں اللہ نے آپ کا 1500 سالہ عید میلاد النبی کا موقع میری زندگی میں عطا فرمایا. اور یہ 100 سال کے بعد آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی باقی رہے آنے والے 100 سال کے بعد, کوئی نہ رہے, لیکن یہ سال میں ہمیں اور آپ کو شروع کرنا چاہیے. تو یہ خوشی کا ایک شکریہ ادا کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے. دوسری بات عرض کروں کہ خوشی کرنا یہ 4 طریقے سے رائج ہے, یہ 5 طریقے سے رائج ہے. یعنی 5 اس کے طریقے ہیں کہ خوشی کون کون کرتا ہے اور یہ کس کا طریقہ ہے. تو ہمارے یہاں جو طریقے رائج ہے ساری کائنات میں, ایک تو رب راضی ہوتا ہے, وہ بھی اپنی شان خوش ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انبیاء خوش ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے صحابہ خوش ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے مسلمان خوش ہوتے ہیں.
اب یہ پانچوں چیزوں کو اگر آپ لحاظ کر لیں تو یہ پانچوں خوشیاں، یعنی رب بھی خوش ہے، انبیاء بھی خوش ہے، صحابہ اور تابعین سے ہوتے ہوئے اولیاء بھی خوش ہے، اور عامت المسلمین بھی خوش ہے، یعنی ساری اگر کسی نعمت پر خوش ہے تو کائنات میں وہ مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد ہے، اس میں اللہ بھی راضی، انبیاء بھی راضی، صحابہ بھی راضی، اور حضور کی ساری امت یعنی قیامت تک جو بھی امتیں آئیں وہ سب کے سب راضی ہیں۔ اب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں اور آپ کو نعمت ہے، اس کی پہلی خوشی میں عرض کرتا ہوں، رب جو خوشی ہوتا ہے کہ وہ کیسے خوش ہوتا ہے، یعنی اپنی شان تو پہلا طریقہ یہ ہے اس کا جو اس نے اپنے کرم پر لازم کیا ہوا ہے، حالانکہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں، سب سے پہلا اس کا خوشی کا یہ انعام ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر ہمیشہ رحم کرتا ہے، یہ یاد رکھیے، ہمیشہ رحم کرتا ہے مخلوق پر۔ آج ہمیں اور آپ کو جو ہے بعض قومیں کچھ الگ نام دیتی ہے، تو ان سے کہنا چاہیے کہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں، جب وہ خوش ہوتا ہے تو ہمیشہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اور بندوں میں وہ بھی شامل، یہ اور بات ہے کہ وہ بھول گئے لیکن شامل سب ہے، تو یہ رب کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ دوسرا کام وہ خوشی سے یہ کرتا اپنی شان کہ وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، یعنی اس کا فیصلہ جو ہے وہ احکم الحاکمین کی منزل پر ہوتا ہے، ہماری اور آپ کی طرح نہیں۔ آج کل جو وکیل اور جج فیصلہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ عادل ہے، عدل مطلق ہے، اور اس کے سینکڑوں فیصلے بظاہر لوگوں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن جب وہ بندے کو سمجھ میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس نے جو فیصلہ کیا وہ عدل کیا وہ درست ہے۔ اب اس کی میں مثال سمجھاتا ہوں، ایگزامپل کی، اس نے ہمارا ناک یہاں سیٹ کیا، ٹھیک ہے، سانس لینے کے لیے، اگر وہ چاہتا اور اپنے عدل کا فیصلہ فرما کر، اگر وہ اپنی شان اگر وہ پیروں کے تلیے کے نیچے یہ سانس لینے کے لیے رکھتا تو ہم اور آپ کچھ اس کا بگاڑ سکتے تھے؟ کچھ نہیں، وہ چاہتا تو رکھ دیتا، لیکن وہ عادل ہے، انصاف پسند ہے، وہ اپنے بندوں کی فطرت سے واقف ہے، اس نے سانس لینے کی جگہ کو پیر کے نیچے سیٹ نہیں کیا بلکہ ہمارے منہ کے قریب ہی سیٹ فرمایا، یعنی یہ آکسیجن، یہ ضرورت ہے ہماری، یہ قدرت کا انعام ہے، وہ قدرت کا فضل ہے، اور وہ اس کی خوشی پر اس نے عدل فرمایا، اس لیے ہمیں اچھا اور بہترین صورت میں بنایا۔ تیسرا سنیے، ایک کام اس کی خوشی کا یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے درگزر زیادہ فرماتا ہے، یعنی معاف۔ اب میں ایک بات اور کہہ دوں، آپ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو تو یہ 10 دن کوشش کیجئے گا، آپ لوگ تو باہر جاتے آتے، میں تو باہر آتا جاتا نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہوگا، اللہ نہیں کرے ہمارے معاشرے میں اگر دو بھائی کی انبن ہے، چچا بھتیجے کی انبن ہے، ماما بھانجے کی انبن ہے، ساس بہو کی انبن ہے، جس کی بھی انبن کبھی کبھی مطلب ہو جاتی ہے بات چیت میں، تو یہ 12ویں شریف میں یہ کوشش کیجئے کہ ان کو ایک دوسروں کو ملا کر ایک دوسروں سے معافی دلوا دیجیے، یعنی اس کا سمادھان کرا دیجئے، ملاپ کروا دیجئے، اس لیے کہ حضور جو ہے وہ کائنات میں ایک دوسروں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے، یہ حضور کی میلاد کا بہت بڑا مقصد ہے، اور یہ رب کی سنت ہے، یعنی یہ اللہ کی سنت ہے کہ کسی کو معاف کر دو، درگزر کر دو، بھول کتنی بڑی کیوں نہ ہو لیکن معاف کر دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ عادت کریمہ تھی کہ اپنے رب کی یہ صفت جو ہے عتم طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود تھی، حضور بھی معاف کرتے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے لوگوں کو معاف کرتے تھے معلوم ہے؟ ایک ضمناً بات یاد آ گئی تو عرض کرتا ہوں، یہ الگ میرا ایک ٹاپک ہے، لیکن بات یاد آتی ہے تو بتاتا ہوں۔ کبھی کبھی ہم لوگ جو ہے کسی پر وہ انتقام لینے کے لیے وہ سوچ رکھتے ہیں، مثال کے طور پر میں یہاں سے جا رہا تھا، آپ راستے میں ملے، مجھے سلام کیا، عجیب اتفاق کہ میری توجہ نہیں تھی اور میں نے جواب نہیں دیا، اور آپ قریب آ گئے اور آپ نے زور سے کہا کہ حضرت سلام کیا، جواب نہیں دیے، میں نے پھر جواب دیا۔ اب اس کے بعد آپ نے کوئی ضرورت کی چیز مجھ سے طلب کی، مثال کے طور پر موبائل مانگا، تو میں نے کہا یہ میں نہیں دے سکتا صاحب، اب بات ہو گئی، اپنے دونوں تو جدا ہو گئے، اب اچانک 2 دن کے بعد مجھے آپ کی ضرورت پڑی اور میں نے کہا کہ سیٹ صاحب موبائل، اب وہ بات آپ کو یاد آئی، حالانکہ اس وقت میری مجبوری تھی، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، میں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ نہیں دیتا، بس وہ یاد ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کی ضرورت کیا، آپ کو ہو سکتا ہے اتنی سخت ضرورت نہ ہو جتنی مجھے تھی، تو میں نے مانگا تو آپ نے فرمایا کیا
برکاتی بھول گئے اس دن میں نے بھی موبائل ہی مانگا تھا، یہ انتقام ہے۔ حالانکہ اس وقت آپ کو درگزر سے کام لینا چاہیے اور فراخ دلی سے یہ کہنا چاہیے اگرچہ آپ نے نہیں دیا لیکن آپ لے لیں۔ اب اس سے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، وہ جو پہلے جملہ کہا نا اس سے عزت کم ہو جائے گی۔ اس میں حضور نے قسم اٹھائی ہے اگر میں کسی کو معاف کر دوں اللہ اسے کبھی ذلیل نہیں کرتا، اللہ اس کی عزت میں برکت ہی آ۔ ہم حضور کا میلاد سننے آئے ہیں، 1500 سالہ عید میلاد منائیں گے۔ آج سے یہ کوشش کرو نا اپنے سینے سے جس کا بھی حسد ہو، بغض ہو، دشمنی ہو، سب نکالو اور ہاتھ اونچے کر کے یہ کہہ دیں کہ میں نے سب کو معاف کیا۔ بس یہ جذبہ پیدا کریں۔ حضور کا ایک جذبہ بتا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجرت سے پہلے مکہ شریف میں ہی تھے، تو ایک بار حضور کی یہ تمنا ہوئی کیونکہ اس وقت کفاروں کا قبضہ ہے، تو ایک بندہ تھا اس کے پاس کعبہ شریف کی چابی رہتی تھی، تو حضور نے فرمایا، اس کا نام غالباً عثمان تھا، تو فرمایا عثمان یہ چابی دے گا؟ تو کہا کیوں؟ کہا مجھے اندر داخل ہونا۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا، منع کر۔ یعنی کس کو؟ جو کعبے کی جان ہے اس کو منع کر دیا، یعنی جس کعبے کو پاک کرنے کے لیے جو محبوب آئے تھے انہی کو منع کر دیا، کہا میں آپ کو چابی نہیں دوں۔ اور وہ بھی کعبے کی چابی، جب منع کر دیا بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن قربان جائے اس وقت حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، عثمان جو چابی آج تیرے پاس ہے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ یہ چابی پر قبضہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ اس وقت یہ کہا حضور نے، یہ جملہ کہا اور فرمایا سن آج تو نے منع کر دی کوئی بات نہیں، لیکن اس دن یاد رکھنا محمد عربی تجھ سے بدلہ نہیں لے گا، بلکہ تجھے درگزر کر کے اس وقت پورے مجمع میں تجھے تلاش کروں گا۔ یہ فرمایا میں تجھے تلاش کروں گا، قبضہ چابی پر میرا ہوگا، لیکن وہ پورے مکے میں اگر دوبارہ میں کسی کو چابی دوں گا نا تو فرمایا عثمان وہ تیرے ہی ہاتھ میں دوں گا۔ اور تیسری بشارت فتح مکہ کے دن جب حضور فاتح مکہ بن کر آئے اور باقاعدہ قبضے میں ہے پورا مکہ شریف، تو ظاہر سی بات ہے کہ کعبہ شریف بھی قبضے میں، حضور نے چابی منگوا لی، چابی آ گئی ہاتھ میں، حضور نے کعبہ شریف کا دروازہ کھولنا، باقاعدہ مطلب وہ قابض ہے حضور، اور اس کے بعد حضور نے اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا عثمان کو تلاش کرو۔ اب اسی بندے کو تلاش کر کے سامنے لا کر کھڑا کیا، اس وقت ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھی اور مطلب شرم سے پانی پانی ہو رہے تھے۔ آج یہ وہی ہے جس کو میں نے کعبے کی چابی دینے سے منع کیا، اسے نیچے سر جھکے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا عثمان سر اوپر اٹھا، ہو کیا لے اسے؟ فرمایا اوپر، سر اوپر کروں۔ کہا غم نہ کر، میں نے تجھے اس وقت کہا تھا نا کہ میں تجھے تلاش کروں گا، آج یہ چابی میرے ہاتھ لے، میں تجھے دیتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں جب تک زمین پر کعبہ رہے گا، یہ بشارت دے، جب تک زمین پر کعبہ رہے گا اس کے دروازے کی چابی صبح قیامت تک تیرے خاندان میں گردش کرتی رہے گی۔ آج بھی کسی کو پوچھ لے کہ جس کے ہاتھ میں یہ چابیاں رہتی ہیں نا یہ اسی خاندان سے تعلق ہے۔ یہ حضور کی شان میں اور آپ کو بھی چاہیے، میں نے قدرت کی طرف سے جو اس کی شان ہے خوشی کی تو وہ معاف کرنا پسند کرتا ہے، حضور بھی معاف کرنا پسند کرتے ہیں، یہ اس کی خوشی کے انعامات ہیں جو میں نے چند پیش کیے۔ آپ کا وقت جو ہے ختم ہو گیا، کل سے میں یہیں سے انشاءاللہ جوائنٹ کروں گا اور انشاءاللہ مسلسل آپ کو جتنا بھی وقت ملے گا انشاءاللہ حضور کی شان میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہوں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔